آقا علیہ السلام نے فرمایا میں مدینہ ہجرت کر کے آیا، مدینہ سے ہی قیامت کے دن اٹھوں گا، مدینہ میں ہی میرا مزار ہوگا، مدینہ والے میرے پڑوسی ہوں گے، میری امت پر واجب ہے میرے پڑوسیوں کا احترام کریں، جنہوں نے میری خاطر میرے پڑوسیوں کی عزت کی، قیامت کے دن میں ان کی شفاعت کروں گا۔ یہ جب آقا علیہ السلام نے فتح مکہ کیا، یوم الفتح فتح مکہ کیا، تو قال للانصار، مدینہ کے لوگ ساتھ آئے تھے، انصار مہاجرین بھی تھے، مگر انصار جو اہل مدینہ ہیں، مدینہ کے رہنے والے، ان کو خطاب کیا، فرمایا المحیا محیاکم والممات مماتکم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ والو، جینا بھی تمہارا جینا ہے اور مرنا بھی تمہارا مرنا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ اس سفیان بن ابی زہیر روایت کرتے ہیں اور حدیث متفق علیہ، فرمایا یمن فتح ہوگا۔ ابھی کسی کو خواب و خیال بھی نہیں تھا، بتا دیا یمن فتح ہوگا۔ لوگ اہل و عیال کو لے کر وسائل کے لیے، معاش کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بہتر خوشحال زندگی کے لیے یمن جانے کا سوچیں گے۔ آقا نے فرمایا مدینہ کی بھوک بھی باہر کی خوشحالی سے بہتر ہے۔ فرمایا اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے، اگر تمہیں سمجھ ہو تو مدینہ بہتر ہے۔ فرمایا پھر شام فتح ہوگا، لوگ جانا چاہیں گے کہ چلو بزنس کے نئے مواقع ہیں، فرمایا نہیں، مدینہ بھوک کے حال میں بھی رہو تب بھی بہتر ہے، مدینہ نہ چھوڑنا۔ فرمایا پھر عراق فتح ہوگا، لوگ جانا چاہیں گے اپنی ویل بینگ کے لیے، بزنس کے لیے، فرمایا نہیں، مدینہ بہتر ہے۔ حدیث متفق علیہ۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے کی تکلیف پر، مدینے کی بھوک پر، مدینے کی پیاس پر، مدینے کی غربت پر، مدینے کی پریشانی پر جو آدمی صبر کرے، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص میں کہ بس میں ہو مرنا، کہ کہاں مروں، جو بندوبست کر سکے کسی جگہ مرنے کا تو وہ کوشش کرے کہ میرے مدینہ میں مرے، فَلْيَمُتْ بِهَا، وہ مدینہ میں مرے۔ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو مدینہ میں مرے گا سب سے پہلے اس کی شفاعت کروں گا۔ فرماتے عبداللہ بن عمر کے آقا علیہ السلام کا معمول یہ تھا، جب مکہ تشریف لائے، ہجرت کے بعد حج اکبر جو آپ نے کی، حجۃ الوداع، اس پہ تشریف لائے یا عمرہ کیا، جب مکہ تشریف لاتے تو دعا کرتے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے، میرے مولا جب تک میں یہاں ہوں موت نہ دینا، جب تک نہ مکہ میں ہیں ہم مکہ میں، یہاں پر موت نہ دینا، حتیٰ کہ یہاں سے نکال کے تو مدینہ نہ لے جائے، جب پھر مدینہ پہنچے تو موت دینا۔ یہ آقا علیہ السلام اپنی دعا فرماتے ہیں، یعنی ایک یہ کہ حکم دیا امت کو کہ ہو سکے تو مدینہ مرو، مدینہ میں مرو، ایک اپنی دعا فرمائی مولا مکہ میں جب تک ہیں موت نہ آئے، نکل کے مدینہ جائیں، وہ میرا محبوب شہر ہے، تو پھر موت دینا۔ متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ، صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن زید سے مروی، جب یوم حنین غزوہ ہوا حنین کا اور اموال تقسیم ہوئے یوم حنین کا، مال غنیمت، تو کچھ لوگ مکہ کے چلے گئے تھے، نئے مسلمان کلمہ پڑھ کر، نو مسلم کلمہ پڑھا فتح مکہ کے بعد، حضور کے جہاد کے لشکر میں شریک ہو گئے، اور باقی انصار آئے تھے مدینہ سے، اہل مدینہ بھی آئے تھے جمان۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ حنین کے بعد مال غنیمت کی جب تقسیم کی تو سارا مال غنیمت مکہ والوں کو دے دیا، جو مکہ سے آئے تھے خاص طور پہ نو مسلم، ان میں تقسیم کر دیا، اور مدینہ والوں کو کچھ نہ دیا۔ ان کے دلوں میں ملال آیا، دکھ آیا، خیال آیا کہ سارا مکہ والوں کو دے دیا، جانیں ہم نے لٹائیں، قربانیاں ہم نے دیں، جنگیں ہم نے لڑی، خون ہم نے بہائے، مال ہم نے لٹائے، تو ہمیں کچھ نہیں ملا۔ جب آقا علیہ السلام تک بات پہنچی تو آقا علیہ السلام نے سب کو جمع کیا اور اہل مدینہ سے کہا، انصار سے، الا تردون ان یذهب الناس بالشاء والابل
وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ إِلَىٰ رِحَالِكُمْ، تمہارے دل میں بوجھ دیکھتا ہوں، کیا تمہیں یہ سودا پسند نہیں ہے؟ یہ سودا، یہ تقسیم پسند نہیں ہے کہ مکہ والے اونٹ اور گھوڑے بکریاں لے کے واپس جائیں، مال لے کے جائیں، اور تم مصطفیٰ کو لے کر جاؤ پلٹ کر؟ میں ان کو مال دیا ہے، اپنا آپ تو نہیں دیا۔ وہ مال غنیمت لے کے جا رہے ہیں، میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، کیا یہ سودا قبول نہیں؟ انہیں مال دیتا ہوں، تمہیں اپنی جان، اپنی ذات دیتا ہوں۔ تو میرے ساتھ جڑے رہنا ہر شے سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوار، آپ کا پڑوس، ہر شے پہ فضیلت لے گیا۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ نسبت، آقا کے ساتھ قربت، آقا کے ساتھ محبت، آقا کے ساتھ جڑا رہنا، تمسک، اس نے ساری فضیلتیں پیچھے چھوڑ دی۔ فرمایا آخری زمانہ جب آئے گا، ساری دنیا کا ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا، سمٹ کر، جیسے سانپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بل میں سمٹ آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ایمان بھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ میں آ جائے گا۔ آپ کی حفاظت تو ہوگی سو ہوگی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان بھی مدینہ میں آئے گا تو بچے گا، ایمان کی حفاظت بھی مدینہ میں ہوگی۔ مدینہ سے باہر ڈاکو ہوں گے، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت الینا مکہ او اشد، متفق علیہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت مکہ کے برابر ہی نہیں، مکہ سے بڑھ کر پیدا کر دے۔ متفق، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مدینہ کی محبت مکہ سے بڑھا دے۔ کیوں؟ کوئی تو بات ہے نا، باقی ساری نسبتیں توحید کی مکہ میں ہیں۔ حج عبادت، ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب، ایک روزہ 1,00,000 روزے کے برابر ثواب، ایک روزہ، ایک نیک عمل 1,00,000 اعمال کا ثواب، سب ثواب زیادہ ادھر ہیں۔ آقا پھر کہتے ہیں مدینہ میں رہو۔ وجہ کیا؟ کہ میں ادھر ہوں، میں ادھر ہوں۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، باری تعالیٰ جو برکت تو نے مکہ کو دی، مکہ کی برکت سے 2 گنا برکت مدینہ کو عطا۔